بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق و اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے اور ہم پڑھ رہے تھے وضو کے متعلق۔ تو آج ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، مسئلہ بیان کریں گے، ترکیب کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ فصل فی سنن الوضوء، یہ پہلے جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے تو یہ سنتوں کے بارے میں، وضو کی سنتوں کے بارے میں فصل ہے، اسی چیز کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ تو فصل پر جو پیش پڑھا جا رہا ہے، یہ حاضر مبتدا محذوف کی خبر بن جائے کہ فصل موصوف فی جار سنن الوضوء، تو سننی مضاف، وضوء مضاف ہے، مضاف مل کر جار کا مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق کر کے ہم صفت بنا دیں گے فصل کی، مصروف صفت مل کر خبر بن جائے گی۔ یہاں تک یہ ہماری پہلی ہیڈنگ جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ فصل وضو کے سنتوں کے بارے میں ہے۔ اگلا جملے کی دیکھیں، یسنو فی الوضوء ثمانیۃ عشر شیئا، یہاں یہ جو عبارت ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ 18 چیزیں وضو میں سنت ہے، اور یہ جو سنتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ حسب نہیں ہے کہ 18 ہی سنتیں ہوں گی، لازمی نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے یہ 18 بتائی ہیں چیزیں، سنتیں جو آگے بیان کریں گے اس فصل میں، وہ 18 سنتیں بیان کی ہیں۔ تو جہاں تک مسئلہ بیان ہو چکا، اب اس کی ترکیب دیکھیں۔ یسنو جو ہے یہ فعل مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد مضاف اسباب ناصر ینصب سے، فی جار وضوء مجرور جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف العرب بن جائیں گے۔ ثمانیۃ عشرہ ممیز اور شیئا تمجیز، کیونکہ 11 سے لے کر 99 کی تمجیز مفرد منصوب آتے، تو یہ شیئا مفرد منصوب جو آیا ہوا ہے تمجیز ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو ممیز تمجیز مل کر یہ بنیں گے نائب الفاعل۔ تو نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو مرفوع ہے، یہاں ثمانیۃ پڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ مرکب بنائی ہے، اور اس کا مرکب بنائی جو ہے یہ دونوں جز مبنی برفت ہوتے ہیں، سوائے اسنا عشرہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ تو ثمانیۃ عشرہ ممیز تمجیز مل کر نائب الفاعل، تو فعل اپنے متعلق اور نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یہاں تک ہمارے دوسرے اس جملے کی ترکیب مکمل ہوئی۔ اب ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ وضو میں 18 چیزیں سنت قرار دی گئی۔ اب آگے دیکھیں، غسل الیدین الی رسغین، اب یہ ایک اور جملہ ہے، یہاں سے پہلی سنت بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی سنت بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک، کلائیوں تک، یہ جو کلائیاں ہیں یہاں کلائیوں تک دھونا یہ سنت ہے، دونوں ہاتھوں کی۔ وضو کے شروع میں جب وضو شروع کیا جائے گا تو دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ سنت ہے، پہلی سنت۔ تو یہاں اس کی جو ترکیب ہے اس جملے کی 3 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ثمانیۃ عشرہ شیئا کو مبتل منہ بنے، اور آگے یہ معطوف علیہ اور بقیہ جو 17 چیزیں ہیں، کل 18 تھی نا، تو یہ معطوف علیہ اور بقیہ سارے معطوفات اس میں ہوں گے، اور معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر پھر بدل بن جائے گا، بدل اور مبدل منہ مل کر پھر نائب الفاعل بنے گا۔ یا آہدھا، اس سے پہلے ہم نکالیں گے آہدھا غسل الیدین، آہدھا مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر، پھر دوسرے میں ثانی ہا نکالیں گے یا آنی نکالیں گے۔ آگے جتنی بھی ترکیب ہوں گی اسی طرح ہی ہوں گی، آگے سارے معطوفات ہیں یا ہر ایک سے پہلے مبتدا نکال لیں آپ۔ تو غسل الیدین پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، تو مضاف الیہ ہو جائیں گے، اور الہ جار رسغین، یہ جار مجرور مل کر غسل مصدر کے متعلق ہو جائے گا۔ تو غسل مصدر اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور متعلق سے مل کر آپ اس کو خبر بنا دیں، آہدھا کی مبتدا خبر مل کر جملہ بنا۔ اور آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، کلائیوں تک، دونوں ہاتھوں کو دھونا کلائیوں تک سنت ہے۔
ان میں سے ایک سنت ہے. والتسمیۃ ابتداء، یہاں دوسری سنت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ایک جملہ ہے کہ تسمیہ، شروع میں تسمیہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، دوسری سنت ہے. ان میں سے دوسری سنت شروع میں تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بسم اللہ پڑھنے کی، کہ بندہ بسم اللہ پڑھے تو جب تک وضو رہے گا ثواب ملتا رہے گا، فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. مختلف روایات ہیں، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. تو اب اس جملے کی ترکیب کیا ہوگی؟ وتسمیۃ مصدر ہے، ابتداء اس کا مفعول بن جائے گا، مصدر اپنے مفعول سے مل کر پھر خبر بن جائے گی ثانیہ کی، تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. آگے دیکھیں، والسواق فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ. اب یہ تیسری سنت بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں تیسری سنت کیا ہے کہ شروع میں، وضو کے شروع میں ہاتھ وغیرہ دھو کر پھر مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. اگر آگے بتاتے ہیں اگر مسواک نہیں ہے، اگر انگلیوں کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا جائے گا تو یہ بھی سنت ہو جائے گی، سنت میں شمار کیا جائے گا. اب اس جملے کی ترکیب دیکھیں. والسواک مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، سواک بھی ہے، سواک بھی مصدر آیا ہے. سواک بھی پڑھ سکتے ہیں، سواک السواک، اور سواک بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مصدر ہے، فی جا ابتدائی مضاف اور حیز میں مضاف ہے. مضاف مل کر جار کا وجود، جار مجرور مل کر مصدر کے متعلق ہو جائیں گے، اور یہ خبر بن جائے گا ثالثھا کی، ثالثھا. اور یہ السواک پر جو سواک پر پیش پڑا جا رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. اور ولو، یہ جو لو ہے یہ وصلیہ ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے اگر یہ لو جار مجرور سے پہلے آ جائے، یعنی لو کے بعد جار مجرور آ جائے اور اس کے پہلے واو ہو، اس لو کو وصلیہ کہیں گے. اور اس کی ترکیب کریں گے کہ لو کے بعد ہم کانا نکالیں گے، تو یہاں کانا نکالیں گے، کانا فعل ناقص ہوگا، ہوا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا، باجار اسبائی مجرور، جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے کانا کی خبر بنا دیں گے. اندہ مضاف فقدہ، مضاف الیہ مل کر اندہ کا پھر مضاف الیہ مل کر پھر مفعول فی بنیں گے کانا کا. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ بن جائے گا یہاں تک. اب اس جملے کی عبارت کی ترجمہ دیکھ لیں. اور تیسری سنت ان میں سے وضو کی تیسری سنت ہے شروع میں مسواک کرنا، اگرچہ انگلی کے ساتھ ہو اس کے نہ ہونے کے وقت، یعنی مسواک کے نہ ہونے کے وقت. آگے عبارت دیکھیں، والمدمدۃ ثلاثا ولو بغرفۃ. اب یہ الگ چوتھی سنت بیان کر رہے ہیں کہ 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا اگرچہ ایک چلو کے ساتھ، یعنی ایک چلو میں پانی لیا اور 3 بار، ایک بار لیا تھوڑا سا، پھر کلی کی، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، تو 3 چلو کے ساتھ، اور ایک چلو کے ساتھ 3 بار کلی کرنی ہے. اور ایک ہی چلو سے، اگرچہ لازمی نہیں کہ ایک ہی چلو سے کرنے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے. اگر ایک ہی چلو سے 3 بار کلی کی ہے پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی. اب یہاں یہ چوتھی سنت بیان کی. اب اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ والمدمدۃ ممیز بنائیں گے، اور ثلاثا اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر پھر خبر بن جائیں گے راوی اور ہا کی. اور یہاں واو لو جو ہے وہی وصل ہے، تو لو کے بعد کانا نکالیں گے، کانا میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، با جار غرفت جو ہے مجرور، جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم خبر بنا دیں گے، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن جائے گا. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.